بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممی نے چونک کر میری طرف دیکھا، میں جذباتی ہو گئی۔ اس وقت میں آپ کو خاموش نہیں رہنے دوں گی، آپ کو زبان کھولنا ہی پڑے گی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں کس کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کا نام جاننا چاہتی ہوں۔ کیا اس وقت تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا؟ ممی نے خاصے تیز لہجے میں کہا۔ کیا تمہارے تمام تعلیمی سرٹیفکیٹ اور دوسرے کاغذات پر تمہارے باپ کا نام رستم علی خان نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہے، میں نے اعتراف کیا، اور پھر اچانک میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، اگر آپ کی یہ بات سچ ہے تو میں آپ کی شادی سے 4 سال پہلے کیسے پیدا ہو گئی؟ ممی ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور مشتعل لہجے میں بولی، میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم کبھی مجھے اتنی گندی گالی دو گی۔ میں نے کہا، اگر میرا وجود جائز ہے تو پھر میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتی کہ میں رستم علی خان کی اولاد ہوں، کیونکہ میری عمر 22 سال ہے اور رستم علی خان سے آپ کا نکاح 18 سال پہلے ہوا تھا۔ اس وقت ممی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ کچھ بھی صحیح، لیکن مجھے ممی سے بہت محبت تھی، اور اس محبت کو یک طرفہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ممی بھی مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی، ابھی تک انہوں نے مجھے پھولوں کی طرح پالا تھا۔ تم اس وقت اپنے کمرے میں جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو، میں تم سے کل بات کروں گی۔ میں اپنے آنسوں پونچھتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی۔ دوسری صبح میں ناشتے کی میز پر دیکھا کہ ممی کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی اور کچھ سوجی ہوئی تھی، غالباً رات کو نیند بھی پوری نہیں کی تھی۔ وہ روتی بھی رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی ان سے کچھ کہتی۔ ناشتے کی میز پر آنے سے قبل ممی نے خود مجھ سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں آج تم سے بات کروں گی، لیکن رات کو خاصی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں 2-3 دن تک اپنی زبان بند رکھوں۔ کیا تم مجھے 2-3 دن کی مہلت دو گی میری بچی؟ 3 دن، میں نے آہستہ سے کہا۔ 3 دن تو مجھ پر قیامت بن کر گزریں گے۔ میں زندگی میں پہلی بار تم سے التجا کر رہی ہوں، پلیز ممی، میں نے تڑپ کر کہا۔ آپ کو مجھ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جو خیالات میرے ذہن کو منتشر کر رہے تھے وہ اپنی جگہ تھے۔ ایک دن جب میں گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ ممی موجود نہیں ہیں۔ کار تو میں لے کر گئی تھی، اس لیے انہوں نے ٹیکسی منگوا لی تھی۔ انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ ان کی واپسی 6 بجے کے قریب ہوئی۔ دوسرے دن بھی وہ ٹیکسی منگوا کر گئی، لیکن اس دن ان کی واپسی جلدی ہو گئی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں تھی، وہ سیدھی اسی کمرے میں آئی۔ میرا خیال تھا کہ 3 دن لگ سکتے تھے، مگر خدا کا شکر ہے کہ کام 2 ہی دن میں مکمل ہو گیا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی، جو میرے بستر کے قریب ہی تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ میں 2 لفافے دیکھے، ایک چھوٹا سا تھا جبکہ دوسرا کافی بڑا تھا۔ میری جان، وہ معمون سے لہجے میں بولی، آج تم اس بات سے واقف ہو جاؤ گی جس نے تمہیں ذہنی انتشار میں مبتلا کر رکھا ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے اپنے بچوں کے سامنے نہیں کر سکتے، لہٰذا سب کچھ میں نے تمہارے نام خط میں لکھ دیا ہے۔ انہوں نے چھوٹا سا لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ تم اب اسے میرے سامنے بیٹھ کر پڑھو۔ میں ابھی چلی جاؤں گی، تم اطمینان سے پڑھ لینا۔ یہ دوسرا لفافہ بھی تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے بڑا لفافہ میرے بستر پر ڈال دیا۔ اس میں کیا ہے یہ تمہیں خط سے معلوم ہو جائے گا۔ اب میں چلتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی شدید جذباتی کیفیت کا شکار تھی۔ وہ میرے قریب آئی۔ انہوں نے جھک کر میری پیشانی کا بوسہ لیا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ خط پڑھ کر میری ایسی حالت ہوئی تھی، اسے بیان کرنا شاید میرے بس میں نہیں۔ میری اس کیفیت کو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے 22 سال کی عمر میں اچانک معلوم ہو جائے کہ ساری زندگی اس نے جس عورت کو اپنی ماں سمجھا وہ اس کی ماں نہیں ہے۔
ممی میری ماں نہیں تھی، انہوں نے ہمیشہ مجھے ماں جیسا پیار دیا تھا، مگر انہوں نے مجھے جنم نہیں دیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، پیاری بیٹی سدا خوش رہو اور کبھی اس کرب کا سایہ بھی تم پر نہ پڑے جو میری زندگی کا مقدر بنا۔ لیکن اپنے مقدر کے بارے میں کچھ لکھنے سے پہلے میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دوں جو تم اپنی ذات کے حوالے سے جاننے کے لیے بے چین ہو۔ میں قسم کھا کر یقین دلاتی ہوں کہ تم رستم علی خان کی بیٹی ہو، ان کی پہلی بیوی سے جن کا انتقال تمہاری پیدائش کے 1.5 سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ میری شادی تمہارے ڈیڈی سے اس وقت ہوئی تھی جب تم 4 سال کی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک میں نے اس بات کو راز رکھا، کیونکہ تمہارے مرحوم ڈیڈی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ کرتے وقت میں نے ان سے ایک بات کہہ دی تھی۔ بعض اوقات زندگی میں ایسے موڑ بھی آ جاتے ہیں کہ کسی راز کو افشاں کر دینا اسے راز رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ آج برسوں بعد ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ میں تمہیں اس راز سے آگاہ کر رہی ہوں۔ یہ بتانے کے بعد مناسب ہوگا کہ میں تمہارے ڈیڈی سے اپنی شادی کا سبب اور اس سے پہلے کے واقعات بھی بتا دوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں تمہارے سامنے بیٹھ کر نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے مجھے قلم کا سہارا لینا پڑا۔ ملک کی تقسیم کے بعد ہمارا گھرانہ لاہور میں آباد ہو گیا تھا۔ خاصا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ابا جان کوئی معقول ملازمت حاصل نہیں کر سکے تھے، لیکن انہوں نے ضروری سمجھا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم ضرور دلوائیں گے، لہٰذا ان اخراجات کی وجہ سے ہمیں خاصی تنگ دستی کی زندگی گزارنا پڑی تھی۔ جب میں نے BCom کیا تو میری عمر 19 سال تھی۔ ابا جان اور امی جان کی خواہش تھی کہ میری شادی کر دی جائے، لیکن جہیز کا مسئلہ آڑے آتا رہا، میری شادی نہیں ہو سکی۔ 1 سال گزر جانے پر ابا جان اور امی جان تو دل برداشتہ ہوئے، خود میرا بھی دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ اس وقت میں نے ملازمت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابا جان نہیں چاہتے تھے کہ ملازمت کروں، لیکن گھریلو حالات کی وجہ سے خاموشی اختیار کرنا پڑی تھی۔ سنجیدہ اور عابدہ اس وقت اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ مجھے پرائیویٹ ادارے میں ملازمت مل گئی۔ اس ادارے میں اس وقت تمہارے حسیب انکل بھی ملازم تھے۔ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھے لگنے لگے تھے۔ یہ جان کر مجھ پر کیا بیتی ہوگی اس کا اندازہ وہی لڑکی کر سکتی ہے جسے اچانک معلوم ہو کہ اس کا محبوب شادی شدہ ہے۔ لیکن اس وقت میری جان میں کچھ جان آئی جب حسیب نے مجھے بتایا کہ ان کے بیٹے کی پیدائش کے 2 سال بعد ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ حسیب بھی ذہنی طور پر میرے قریب ہوتے چلے گئے اور میں انہیں بڑی حد تک یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی کہ میں ان کے بیٹے کے لیے روایتی سوتیلی ماں ہرگز نہیں بنوں گی۔ لیکن میرے لیے سب سے پریشان کن مسئلہ اپنے گھر کا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کم از کم سنجیدہ BA کرنے کے بعد ملازمت کر کے گھر کے لیے کچھ سہارا بن جائے، تب بھی حسیب سے شادی کروں گی۔ میں نے حسیب کو اپنے گھریلو حالات سے آگاہ نہیں کیا تھا، لیکن اشاروں میں اس پر یہ ظاہر کر دیا تھا کہ مجھ سے شادی کی صورت میں جہیز کے نام پر شاید ہی کچھ مل سکے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت میری والدہ کی عمر 44 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر ماں بنی، لیکن قدرت کو یہ منظور تھا کہ بچی کی پیدائش پر غیر معمولی پیچیدگی کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابا جان کو ان سے بہت محبت تھی۔ ابا مخبوط الحواس ہو کر رہ گئے، ملازمت پر بھی کبھی جاتے کبھی نہیں جاتے، پھر ملازمت بھی چھوٹ گئی۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ پڑی تھی۔ ایک چھوٹی بچی کی پرورش کا مسئلہ بھی تھا۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ سنجیدہ کو پڑھنے سے روک دیا تھا کہ وہ گھر میں رہ کر اس بچی کی دیکھ بھال کر سکے۔ وہی چھوٹی بچی آج تمہاری عرفانہ خالہ ہے۔ انہی دنوں ایک اخبار میں اشتہار آیا کہ ایک بہت بڑے بزنس مین رستم علی خان کو اپنی 3 سالہ بیٹی کے لیے ایک آیا کی ضرورت تھی۔ ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ امیر آدمی تھے، بلکہ اس لیے تھی کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔
انہوں نے اس اشتہار میں تنخواہ کے بارے میں بھی لکھا تھا جو میری اس تنخواہ سے دگنی تھی جو مجھے اس وقت مل رہی تھی۔ میں نے فوراً قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے رستم علی خان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک شریف آدمی تھے۔ ان کا تعلق ایک سابق ریاست کے نواب خاندان سے تھا۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد میں حسیب کو بتائے بغیر دفتر سے ایک دن چھٹی لے کر رستم علی خان کے گھر پہنچی۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی کہوں یا پھر کچھ اور کہ میرا انتخاب کر لیا گیا۔ ملازمت ایسی تھی کہ مجھے صبح سے رات تک رستم علی خان صاحب کے گھر میں رہنا پڑتا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں رات نہیں رہ سکوں گی۔ انہوں نے میری یہ شرط مان لی تھی۔ میں ان کی بیٹی کو سلانے کے بعد اپنے گھر جایا کروں گی اور اس کے جاگنے سے پہلے گھر سے آ جایا کروں گی۔ انہوں نے مجھے یہ سہولت بھی فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ ان کا ایک ڈرائیور مجھے میرے گھر سے لے کر آئے گا اور رات کو پہنچا بھی دیا کرے گا۔ میں نے اپنی پرانی ملازمت چھوڑ دی اور حسیب کو بھی اپنی نئی ملازمت کے بارے میں بتا دیا۔ حسیب نے بھی میری ملازمت پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دراصل اسے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں گھریلو طور پر مالی پریشانیوں کا شکار ہوں۔ اب میں نے رستم خان صاحب کے گھر جانا اور ان کی بچی کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ میری جان، تم سمجھ چکی ہوگی کہ یہ رستم علی خان کی وہ بیٹی تم ہو۔ تم رستم علی خان کی واحد اولاد تھی جو بڑی منتوں مرادوں کے بعد عمر کے اس حصے میں پیدا ہوئی تھی۔ جب میں تمہاری آیا بنی، اس سے صرف ایک ہفتے پہلے تمہاری والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ تمہیں مجھ سے پل کے لیے بھی دور رہنا گوارا نہیں رہتا تھا اور میں نہ جانے کیوں تمہیں بہت زیادہ پیار کرنے لگی تھی۔ تم مجھے آنٹی کہا کرتی تھی، مگر ایک ماہ بعد ہی تمہیں نہ جانے کیا ہوا کہ تم نے مجھے ممی کہنا شروع کر دیا۔ اکیلے میں تو خیر یہ کوئی عام بات نہیں تھی، لیکن جب رستم علی خان کے سامنے تم مجھے ممی کہا کرتی تھی تو میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ رستم علی خان کی شرافت نسبت تھی کہ ایسے موقع پر وہ فوراً ہمارے پاس سے چلے جایا کرتے تھے۔ حسیب سے ملنا بھی ناممکن ہو گیا تھا، بس ٹیلی فون پر بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ جب تم 4 سال کی ہو چکی تو مجھ سے تمہاری محبت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ایک دفعہ شدید بخار کے باعث میں تمہارے گھر نہیں جا سکی تو تم نے رو رو کر برا حال کر لیا اور تمہیں بخار ہو گیا۔ اس سے اگلے دن میری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں تھی، لیکن تمہاری حالت کا علم ہو جانے کے باعث میں کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھال کر تمہارے گھر پہنچی تو مجھ سے لپٹ گئی اور بہت دیر تک میری گود سے نہیں اتری۔ دارغن بوا نے ایک دن مجھ سے ایسی بات کی کہ میرا سارا جسم جل اٹھا۔ مختصر میں تمہیں دارغن بوا کے بارے میں بتا دوں، وہ رستم علی خان کی ملازمین میں سب سے زیادہ عمر کی خاتون تھی۔ اس عمر میں انہوں نے گھر کا کام کاج کرنا تو چھوڑ دیا تھا، لیکن ملازمین سے کام لینا ان کی ذمہ داری تھی۔ شاید اسی لیے انہیں بوا کہا جانے لگا تھا۔ یہ رستم علی خان کے دادا کے زمانے کی ملازمہ تھی۔ رستم علی خان کو تو انہوں نے اپنی گود میں کھلایا تھا، اس لیے رستم علی خان انہیں ملازمہ کے بجائے گھر کا ایک فرد سمجھنے لگے تھے اور وہ بے حد خیال رکھتے تھے۔ میں ان چند ماہ میں ان کے خاصے قریب ہو گئی تھی۔ ان کو میں نے اپنے گھر کے حالات بتا کر اپنی یہ مجبوری ظاہر کر دی تھی کہ تمہاری نگہداشت کے لیے 24 گھنٹے رستم علی خان کے گھر پر نہیں رہ سکتی۔ ایک روز میرے نہ آنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تھی، تو اس مسئلے پر بوا اور رستم علی خان صاحب کے درمیان کچھ باتیں ہوئی۔ بوا نے وہ ساری باتیں مجھ سے بڑے احسن انداز میں بیان کی۔ رستم علی خان نہیں چاہتے کہ وہ کسی نوجوان دوشیزہ سے شادی کریں۔ اگر میں ان سے شادی کی حامی بھر لوں تو انہیں بچی کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق نہیں رہے گی۔ انہیں یہ خوف بھی تھا کہ جب میں کسی سے شادی کر کے ان کی ملازمت چھوڑ دوں گی تو اس بچی کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر ان کی پیشکش پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ملازمت چھوڑ دی تو کیا ہوگا۔
بوا نے ہی ذمہ داری قبول کی تھی کہ وہ یہ بات مجھ سے اس طرح کریں گی کہ مجھے منظور نہ ہو تو ناراض ہو کر ملازمت نہیں چھوڑوں گی۔ کچھ تو بوا کا انداز گفتگو ایسا تھا جس نے مجھے واقعی متزلزل نہیں ہونے دیا، اور رستم علی خان صاحب کا کردار بھی میرے سامنے تھا۔ ان چند ماہ میں انہوں نے میری طرف دیکھا تھا، مجھے ان کی آنکھوں میں کسی بالحواس شخص کی آنکھوں جیسی چمک نظر نہیں آئی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک شریف آدمی تھے۔ اشارتاً بوا نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تم سے نکاح کر لینے کی صورت میں مجھے اپنے تمام گھریلو مسائل سے نجات مل جائے گی۔ میں نے ان سے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ سوچ کر جواب دے دوں گی۔ اسی بات سے 1.5 ماہ قبل میرے ابا جان بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ سو کے 3 دن تک میں رستم علی خان کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ ان 3 دنوں میں میری جدائی کے باعث تو اچھی خاصی بیمار پڑ گئی تھی۔ رستم علی خان بہت شریف آدمی سے ہی، لیکن عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے۔ ان سے نکاح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نہ صرف اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ لوں بلکہ اپنی بہنوں کی تکمیل کی خاطر اپنی محبت کی قربانی بھی دوں۔ اس وقت تک میں حسیب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی تھی۔ رستم علی خان صاحب سے نکاح کا فیصلہ کرنا میرے لیے آسان نہ تھا، لیکن بہرحال میں اس کرب سے گزری۔ میں نے سوچا کہ اپنے لیے تو دنیا میں سبھی جیتے ہیں، اگر میں اپنی بہنوں کے مستقبل کی چوکھٹ پر خود کو قربان کر دوں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ اگر میں نے نہیں کیا تو میری چھوٹی دونوں بہنوں کی زندگیاں یقیناً برباد ہو جائیں گی۔ صرف سنجیدہ شاید بچ جاتی، کیونکہ وہ اس وقت 16 سال کی ہو چکی تھی اور اس نے میٹرک بھی کر لیا تھا۔ غالباً 8 دن کے بعد میں نے بوا کو اپنی آمادگی سے آگاہ کیا، اور ایک روز کسی نہ کسی طرح میں حسیب سے ملی۔ 18 سال پہلے کی وہ ملاقات مجھے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ حسیب سے بات کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح میں اس امتحان سے گزر گئی۔ اس وجہ سے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں رستم علی خان کی دولت نے میری آنکھیں چکا چوند کر دیں، اور اسی دولت کی خاطر میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ ان کاغذات کی روح سے اب تم اپنے باپ کی ساری دولت کی مالکن ہو۔ خدا گواہ کہ میں نے اس میں سے اب تک کچھ نہیں لیا۔ تمہارے ڈیڈی نے مجھے حق مہر کی رقم دی تھی، اسے نہ جانے کیوں بالکل محفوظ رکھا تھا، شاید اس دن کے لیے، حالانکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کبھی یہ دن بھی آئے گا۔ میں اب یہ رقم لے کر جا رہی ہوں، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میرا مقدر مجھے کہاں لے کر جائے گا، لیکن میرے دل کو ضرور یہ سکون مل جائے گا کہ اب حسیب کو تمہاری اور احسن کی شادی میں شرکت سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ لالچی اور خود غرض عورت کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پیاری، بہت ہی پیاری بچی، سدا خوش رہو۔ فقط وہ جو اس سے پہلے تمہاری ممی تھی۔ خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کمرے کی قالین پر گرا اور میں ممی ممی چیختی ہوئی کمرے سے نکلی۔ اس وقت یہ خیال میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میری ممی نہیں تھی، اور نہ ہی سوال میرے ذہن میں ابھرا کہ میری اصل ماں کون ہے۔ ممی ممی پکارتی گھر سے باہر نکلی، مگر وہ گھر سے جا چکی تھی۔ ملازمین سے معلوم ہوا کہ جب آئی تھی تو انہوں نے ٹیکسی روکے رکھی تھی۔ پھر مجھ سے ملنے کے بعد ایک ملازم کو اپنے کمرے میں لے کر گئی۔ ایک بریف کیس ٹیکسی میں رکھوایا تھا، اس ٹیکسی میں بیٹھ کر کہیں چلی گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹیلی فون اٹھا کر اپنی خالاؤں سے رابطہ کیا اور ان سے فوراً آنے کو کہا۔ میرا لہجہ ایسا تھا کہ سنجیدہ خالہ بھی آ گئی، حالانکہ ان کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ممی کا خط پڑھ کر وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی ممی کو کس طرح سے تلاش کروں، شاید اس وقت کوئی مرد ہی کچھ کر سکتا تھا۔ میں نے فون کر کے احسن کو بلا لیا۔
خط پڑھ کر وہ بھی کافی رنجیدہ ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری ممی کو لاؤ۔ احسن برائی آواز میں کہہ کر چلا گیا کہ میں تلاش کے سلسلے میں پولیس کا سہارا لوں گا۔ شام کو حسیب انکل بھی گھر آئے۔ ان کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، انہیں بھی سارے حالات کا علم ہو چکا تھا۔ ان کے چہرے سے ندامت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ انکل، میں جذباتی انداز میں چلائی کہ آپ ہی مجھے بے سہارا کرنے کے ذمہ دار۔ انکل حسیب نے کچھ بولے بغیر سر جھکا لیا۔ پھر میری ممی کا کبھی پتہ نہ چل سکا۔ میری اور احسن کی یکجائی کے لیے انہوں نے خود کو نامعلوم دنوں میں گم کر لیا تھا۔ گھر سے جاتے وقت وہ سوٹ کیس میں صرف اپنی ڈائریاں لے کر گئی تھی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔